ویلکم بیک. پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے آسٹریلین کانسیپٹ انفرٹیلیٹی میڈیکل سینٹر کے حوالے سے. نمبرز ہماری اسکرین پہ موجود ہیں. فری کنسلٹیشن کی آفر ہے اور آپ ضرور رابطہ کریں. اپنے ارد گرد ان افراد کو بھی ضرور یہ پیغام دیں جو اولاد کی خوشیوں سے ابھی تک محروم ہیں. گھبرائیں نہیں, پورے کانفیڈنس کے ساتھ ضرور رابطہ کریں تاکہ آپ کے درست تشخیص ہو سکے اور آپ کو صحیح رہنمائی دی جا سکے. اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ مسکنسیپشنز دور کیے جائیں جو ہماری سوسائٹی کا ایک حصہ بن چکے ہیں. ڈاکٹر سلمیٰ, ہمارے ہاں انفرٹیلیٹی ایک بڑا ہی عجیب سا مسکنسیپشنز کے حوالے سے جو ہم بات کرتے ہیں, بہت سارے ابہام ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ انفرٹیلیٹی ہے کیا؟ انفرٹیلیٹی ینگ کپل میں تو میں یہ کہوں گی کہ 1 سال تک اگر دونوں میاں بیوی ایک ساتھ رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کے ملاپ بھی صحیح ہو رہا ہے, پھر بھی 1 سال تک نہیں بچہ ہوتا تو اس کو ہم انفرٹیلیٹی کہتے ہیں. لیکن اگر عورت کی عمر 35 سال سے زیادہ ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے ینگ بھی ہے اور پیریڈز کا پرابلم ہے, پھر نہیں ہو رہا, تو ہم یہ کہتے نہیں کہ وہ 1 سال تک نہ ملے آنکھیں, بلکہ ان کو پھر جلدی ہی ڈاکٹر سے رجوع کر لینا چاہیے. صحیح. اور کیا ہے, ایج فیکٹر بڑا امپورٹنٹ ہے. ایج فیکٹر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے عورت کے حوالے سے, گو کہ مرد کے لیے بھی, مگر عورت کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ 35 سال کے بعد عموماً ڈکلائن ہونے لگتا ہے. مگر یہ نہیں ہم کہتے کہ نہیں, کسی ایج میں بھی ہو سکتا ہے. اب تو اتنے رزلٹ آ گئے ہیں کہ کافی زیادہ عمر میں بھی ہو رہے ہیں. تو عورت کے لیے سب سے امپورٹنٹ ایج ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب کیوں ہوتا ہے, کچھ تو وجوہات عورت کی ہوتی ہیں, کچھ وجوہات مرد میں ہوتی ہیں, اور کچھ ایسا ہوتا ہے کہ دونوں کی کمبائن ہے, اور 10 سے 12% ایسے ہیں کہ جن میں کوئی بھی وجہ نہیں, ہر چیز ٹھیک ہے, اچھا, پھر بھی نہیں ہو رہا. ہو سکتا ہے مزید 15-20 سال میں پتہ چل جائے یہ 10 سے 12% جو یہ 5% رہ جائے. سائنس کیونکہ ہر روز اتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہے, اور یہ فیلڈ جو ہے اسسٹڈ ریپروڈکٹیو ٹیکنالوجی کی, یہ سب سے ریپڈلی گروئنگ فیلڈ ہے ان آل دا فیلڈ آف obstetrics اینڈ گائنیکالوجی. ٹھیک ہے. جہاں ریسرچ کی بات ہوئی ڈاکٹر سجاد, ابھی ہم پروگرام سے پہلے بات کر رہے تھے کانفرنس کی, یورپین سوسائٹی آف ہیومن ریپروڈکشن کے حوالے سے. آپ بھی ممبر ہیں اور ڈاکٹر سلمیٰ بطول بھی ممبر ہیں, اور آپ دونوں ہی اس کانفرنس میں جا رہے ہیں. تو یہ کانفرنس کا کیا مقصد ہے, یہی ساری چیزیں آپ کچھ بتائیں گے ہمیں؟ یورپین سوسائٹی آف ہیومن ریپروڈکشن یہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے, ایک سوسائٹی ہے پروفیشنلز کی. اس کے اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ ہمارے پاکستان کے ڈاکٹرز, اس کے جیسے آپ یا ڈاکٹر سلمیٰ بطول ہیں, آپ دونوں ہی اس کے ممبر ہیں. جی, یہ مطلب ہے کہ دیکھیں کہ جو آج کل کی تعلیم ہے, میڈیکل ایجوکیشن ہے, اس کے اوپر عمر کے بیریئر ختم ہو چکے ہیں. اس کے اندر کنٹینیوٹی ایجوکیشن ہے, آپ کو مستقل علم بڑھانا ہے, ہر پروفیشنل کے لیے انتہائی اہم ہے. آسٹریلین کانسیپٹ میڈیکل سینٹر کیونکہ ایک ادارہ ایک ایسا ہے جو قدم با قدم اور خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتا ہے, اور اسی سلسلے کے اندر کوشاں ہے کہ دنیا کے ساتھ قدم ملا کے چلے, اور معلومات ہماری اپ ٹو ڈیٹ ہوں تاکہ ہم اپنے مریضوں کو بہترین طریقے سے وہ تمام چیزیں دے سکیں جو دنیا میں ہو رہی ہیں. اس فورم کے اوپر جب میں شروع کے اندر جاتا تھا تو 200-300 سے زیادہ اس کے ممبر نہیں تھے, اور گریجولی میں نے دیکھا ہے جو لاسٹ ایئر انگلینڈ کے اندر اس کی کانفرنس ہوئی, یورپین سوسائٹی آف ہیومن ریپروڈکشن کی, ہر سال ہوتی ہے کانفرنس. جی, ہر سال ہوتی ہے, اور دنیا سے آپ حیران ہوں گی کہ 12,000 لوگ جمع ہوں. 12,000؟ جی, اب شہر چھوٹے پڑ جاتے ہیں جہاں یہ کانفرنس ہوتی ہے, سارے ہوٹل بک ہو جاتے ہیں. اور اس دفعہ یقیناً مطلب ہے یہ میونخ کے اندر ہو رہی ہے. آئی انڈرسٹینڈ کہ 12,000 سے زیادہ اس کے اندر دنیا کے وہ ڈاکٹرز اور سائنٹسٹ جو ریپروڈکٹیو سائنس سے اٹیچڈ ہیں وہ آتے ہیں, اور اس کے اندر 4 دن کا یہ ایونٹ ہوتا ہے جس کے اندر سینکڑوں تحقیق شدہ اس کے اندر مقالے ریسرچ پیپر پڑھے جاتے ہیں, اور اس کے اندر سے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایکریڈیٹڈ ہو کے اپروو ہو کے پریکٹس کے لیے اجازت دی جاتی ہے کہ بھئی اس طریقے سے مریضوں کے لیے آپ بہتر کام کر سکتے ہیں. اور بہت بڑا ایک ایگزیبیشن بھی لگتا ہے دنیا کا ریپروڈکٹیو سائنس کا, جس کے اندر جو لیٹسٹ آلات اور مشینری اور اکوپمنٹ آتا ہے اور ریسرچ ہونے کے بعد وہ وہاں پہ اویلیبل ہوتا ہے, اور جس کے بارے میں ہم سیکھ کے بھی آتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا لرننگ ایونٹ ہوتا ہے, اور ہم مطلب ہے کہ ہم, اور ماشاءاللہ آپ اس
جستجو میں رہتے ہیں. بالکل آسٹریلین کانسیپٹ میڈیکل سینٹر جو ہے مستقل اس سلسلے کے اندر اپنے آپ کو آگے سے آگے رکھنے کی کوشش کرتا ہے, اور ڈاکٹر سلمہ بطول بھی. بالکل ڈاکٹر سلمہ, جیسے ابھی ڈاکٹر سجاد نے کہا, آپ بھی اس کانفرنس میں جا رہی ہیں, آپ کا ایک تجربہ ہے, اور مزید آپ اپڈیٹ ہو کے اور نئی ریسرچ کو بھی فالو کرتی رہتی ہیں. ایک بہت ہی خوبصورت تجربہ ہے آپ کا, جو ابتدا میں آسٹریلین کانسیپٹ انفرٹیلیٹی میڈیکل سینٹر آپ کے ہاتھوں سر انجام پایا, وہ میں چاہوں گی کہ ہم اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کریں. فروزن ایمبریو کے حوالے سے آپ کچھ بتائیں گے؟ بفضل خدا فروزن ایمبریو ٹیکنالوجی یہ ہے کہ جو ایمبریو کو ہم فریز کرتے ہیں, اور فریز بھی کرتے ہیں -197 ڈگری پر. اب لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ بھئی فریز ایمبریو ہے, آیا یہ چلے گا بھی کہ نہیں چلے گا. صحیح. اور اس کی وجوہات بھی ہوتی ہیں کہ کس کس کنڈیشن میں آپ فروزن ایمبریو جو ہے وہ استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. اس پیشنٹ کا جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں اس میں ہوا یہ تھا کہ اس کو بیبی ہے, شاید مہک نام ہے, بیبی مہک اس کا نام ہے, اور ماشاءاللہ سے وہ 15 سال کی بیبی ہو چکی ہے. اس کی ماں کو جس وقت ہم نے کیا تھا, تو اگر کسی میں یہ ایک پرابلم ہو سکتی ہے اس کی, جو ہم اسسٹڈ ریپروڈکٹیو ٹیکنالوجی ہوتی ہے, کہ جب انڈکشن آف اوویولیشن یعنی انڈے بناتے ہیں ضرورت سے زیادہ, ہر ایک انسان کا باڈی ریسپانس مختلف ہوتا ہے. بالکل. موسٹ آف دا پیشنٹس جو ہیں وہ ایک سا بہیو کرتے ہیں 90%, مگر 5% ایسے ہیں تو جو اوور ہو جاتے ہیں, 5% ایسے ہیں جو انڈر چلے جاتے ہیں. تو جن میں اوور رسپانس ہو جائے پھر ہم یہ بہتر ہوتا ہے کہ ہم اس کو فریز کر دیں, کیونکہ ایک کنڈیشن کہلاتی ہے اوویرین ہائپر اسٹیمولیشن سنڈروم, جو کہ ماں کے جان کے لیے ذرا سا خطرہ ہو سکتی ہے. اس سے بہتر ہے کہ ہم نہ کریں. مائلڈ اوویرین ہائپر اسٹیمولیشن بہت کامن ہے, اس میں ایسا نہیں ہوتا. 1% یا اس سے بھی 0.5% کو اوور ہو جاتا ہے, تو پھر ہم ایسی صورت میں نہیں ڈالتے اسی سائیکل میں. یا اگر کوئی پیشنٹ چاہ رہے کہ ہمارے یہ فریز کر لیں, ہم دوبارہ استعمال کرنا چاہیں گے, تو اس کو بھی استعمال کر لیتے ہیں. اس کنڈیشن میں بھی ہم فروزن ایمبریو استعمال کر سکتے ہیں. اینڈ دیٹ کین بی, وہ فریز ہم رکھ سکتے ہیں فار سینچریز. اور اس کی ایج وہ ہوتی ہے جو اس وقت ہم نے ایمبریو کلیکٹ کیا ہوتا ہے. اگر کسی عورت کا ہم نے 20 سال کی عمر میں فرض کیا کہ ایک ایمبریو بنا لیا ہے, اب وہ کہتی ہے جی اب میں تو دیر میں آؤں گی کرنے کے لیے, وہ 5 سال کے بعد آتی ہے, تو وہ اس ایمبریو کی عمر جو ہے وہ 20 سال ہی رہے گی, وہ 25 سال نہیں ہو جائے گی. تو ظاہر یہ میں نے ایک مثال دی کہ آپ سینچریز تک رکھ سکتے ہیں, مگر ایسا کوئی کرتا تو نہیں ہے کہ سینچریز تک رکھ, بٹ ان کیس وہ دوبارہ چاہیں اور کچھ عرصے بعد, اگر کچھ عرصے بعد, تو وہ یا جس کے زیادہ بھی بن جاتے ہیں ان کو اوویرین ہائپر اسٹیمولیشن نہیں ہے, ماشاءاللہ بہت اچھا ریسپانس آیا ہے. ایکسٹرا ایمبریوز ہیں, پیشنٹ کی اجازت پہ وہ فریز کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو دیٹ کین بی یوزڈ ان فیوچر. بہت ہی اہم اور بہت ہی اچھی ٹیکنالوجی کے حوالے سے بات کی آپ نے. اور آپ, میرا خیال ہے جہاں تک میری معلومات ہے کہ فروزن ایمبریو بیبی سب سے پہلا پورے پاکستان میں آسٹریلین کانسیپٹ انفرٹیلیٹی میڈیکل سینٹر پہ آپ کے ہی ہاتھوں ماشاءاللہ اللہ کے کرم سے دنیا میں آیا ہے. ایسا ہی ہے. اس پہ تو میں بہت اللہ تعالیٰ میں مزید ڈسکشن کروں گی اور ضرور ڈیٹیل سے بات کرنا چاہوں گی. میرے ویورز بھی چاہیں گے کہ یہ ایک ایسی داستان تو نہیں کہیں گے, ایک ایسی سچائی اور اتنی حیرت انگیز سچائی ہے جس کو ہم آپس میں اگر شیئر کریں گے تو ہمارے بہت سارے مسکنسیپشنز اور ٹیکنالوجی کہاں تک پہنچ چکی ہے اس کا ہمیں علم ہوگا. کہیں نہیں جائیے گا, ہم آتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.